اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، گفتگو آپ کے سامنے جاری ہے کہ قرآنی قصص کو پڑھنا اور ان سے عبرتیں حاصل کرنا۔ قرآن نے جو قصے بیان کیے ہیں، انبیاء کے قصے ہوں یا اولیاء کے، صالحین کے، یا دیگر جو بادشاہان وقت، جو ظالم جابر افراد تھے، ان کے جو قصے قرآن نے بیان کیے ہیں، تو ان قصوں کو ذکر کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ بے مقصد یہ قصے ذکر نہیں کیے ہیں، یا ان قصص کو جب پڑھنے کے بعد امام نے کہا کہ آپ پڑھیں اور ان سے عبرت حاصل کریں، تو ان قصوں کو ذکر کرنے کا ایک مقصد ہے۔ چند مقاصد کی طرف علماء نے اشارہ کیا ہے کہ قرآن میں موجودہ قصوں کے مقاصد کیا ہیں، کیوں اللہ نے ان قصوں کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے، وموعظۃ للمؤمنین، یا اسی طریقے سے وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، مومنین کے لیے نصیحت ہے، تذکر ہے، نصیحت ہے۔ تو اس کا جو ایک مقصد قرآن میں موجودہ قصوں کا بیان کیا، وہ یہ کہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے پروردگار عالم کہ تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد ہے خدا کی طرف دعوت دینا۔ یعنی ہر نبی جب اپنے زمانے میں آیا تو اس نے اپنی امت کو خدا کی طرف دعوت دی اور کہا کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرو اس اللہ کی، اور جو تکالیف اللہ نے طلب کی ہیں ان تکالیف کو انجام دینا۔ تو قرآن میں اگر جناب آدم کا تذکرہ ہے، یا جناب نوح کا تذکرہ ہے، یا جناب موسیٰ کا تذکرہ ہے، یا اور دیگر انبیاء کا تذکرہ ہے، یا صالحین کا تذکرہ ہے، تو اصل مقصد کیا ہے کہ ذکر کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی ہے، توحید، وحدانیت کی طرف، یہ ایک۔ اسی طریقے سے دوسرا مقصد جو خود قرآن نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ تثبیت و فؤاد النبی، یعنی رسول اسلام، حبیب خدا، پیغمبر اسلام کے دل کو تقویت پہنچانا، استحکام عطا کرنا، مضبوطی عطا کرنا۔ خود قرآن کہتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ جو قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں گزشتہ انبیاء کے، یعنی اللہ اپنے حبیب پیغمبر اسلام سے کہہ رہا ہے کہ یہ جو قصے ہم تم کو سنا رہے ہیں گزشتہ انبیاء کے، گزشتہ رسولوں کے، تو کیوں نثبت بہ فؤادک، تاکہ ہم اس کے ذریعے تمہارے دل کو، تمہارے تقویت پہنچانا چاہتے ہیں، تمہیں استحکام عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک مقصد قرآن قصوں کا وہ یہ ہے کہ استحکام، تثبیت و فؤاد النبی، رسول کے قلب کو تقویت عطا کرنا۔ تیسرا جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ تخفیف، چونکہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے تھے تو ان کی قوم ان کو اذیت کر دیتی تھی، کبھی جادوگر کہنا، کبھی ان کو مجنون کہنا، جو قرآن نے بیان کیا ہے، موجود ہے آیتیں، اور اسی طریقے سے ان پر کوڑا ڈالنا یا غلاظتیں پھینکنا، یعنی ہر طریقے سے حتی الامکان قوم ان کی اہانت کرتی تھی، اور رسول اسلام کے سامنے معصیت کی مرتکب ہوتی تھی قوم۔ امت رسول، ظاہر سی بات ہے جس کے اندر جتنا ایمان ہے وہ معصیت کو دیکھنے کے بعد یا معصیت میں مرتکب افراد کو دیکھنے کے بعد اتنا ہی اسے تکلیف ہوتی ہے۔ مومن کی پہچان یہ ہے، اگر کوئی کسی کے سامنے شراب پی رہا ہے تو جتنا جس کے اندر ایمان ہے وہ خود نہیں پی رہا ہے، لیکن اس کو اذیت ہو رہی ہے غیر کے شراب پینے سے، کیوں؟ چونکہ معصیت اس کے سامنے انجام دی جا رہی ہے۔ تو وہ رسول اسلام کہ جو ایمان کا مجسمہ، جس کی محبت ایمان کی دلیل ہے، وہ رسول کو کتنی اذیت ہوتی تھی، تو اب رسول اسلام جب تکذیب کرتے تھے، خدا کا کسی کو شریک قرار دیتے تھے، شرک اختیار کرتے تھے، تو اللہ نے گزشتہ انبیاء کے قصے رسول کو سنائے اور کہا کہ یہ جو اذیتیں آپ کو ہو رہی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی اس میں ایک منفرد ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو میں نے انبیاء مبعوث کیے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے، ان کو بھی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں۔ قرآن اس بارے میں اشارہ کرتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ، کہ اسی طریقے سے جو رسول تم سے پہلے آئے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، انہوں نے کہا ہے یہ جادوگر ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے۔ یعنی جس طریقے سے آپ کو جادوگر اور مجنون کہہ رہے ہیں، اسی طریقے سے یہ گزشتہ انبیاء پر بھی تہمت اور الزامات لگائے گئے ہیں۔
لہٰذا آپ غمگین نہ ہوں، یعنی اللہ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو، یعنی غم کو ہلکا کر رہا ہے، یہ ایک۔ تیسرا چوتھا جو مقصد بیان کیا وہ یہ کہ انسان کے ضمیر کو زندہ کرنا، متوجہ کرنا، یعنی اللہ نے جو قصے سنائے ہیں، یہ قصے سنائے ہیں اس کے ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے۔ کیوں؟ وہ یہ کہ دنیا کے زوال اور آخرت کے دوام، یعنی دنیا زائل ہونے والی ہے، فانی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، جو آخرت میں قرار ہے، بقا ہے۔ تو اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے گزشتہ افراد کے قصے سنا کر کہ بہت سے افراد مثلا 400 سال کی عمر گزشتہ قوموں کی ہوتی تھی، بعض کی 1000 سال تک ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے کتنا مال و اسباب ان لوگوں نے جمع کیا، قارون کے پاس کتنا خزانہ، کہ آج ضرب المثل ہے، یا لیتنی مثل ما اوتی قارون، قرآن نے اس کو ذکر کیا۔ اگر کوئی مال کی تمنا کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کاش مجھے قارون کے جیسا خزانہ مل جائے، یا آپ بھی اس مثال کو استعمال کرتے ہیں کہ اگر قارون کے برابر بھی خزانہ ہے تو کہاں لے کر جاؤ گے۔ تو قرآن یہ قصے سنا کر انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ افراد، قارون کے پاس کتنا خزانہ تھا، نمرود کے پاس کیا تھا، شداد کے پاس کیا تھا، فرعون کے پاس جو کتنی دولت، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہوا، کتنی زندگی، دنیا میں کتنے سال انسان رہے گا، 1000 سال، آج کے زمانے میں تو 80 سال 90 سال کوئی جی رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت عمر اس نے دنیا میں گزاری۔ گزشتہ جو قومیں تھیں ان کی 300 400 سال کی زندگی ایک عام بات تھی۔ میں ایک چھوٹا سا قصہ آپ کے سامنے ذکر کروں ناظرین، ظاہراً جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے یا کسی اور نبی کے، بہرحال اصل ایک نبی کے زمانے کا قصہ ہے کہ ایک عورت گریا کر رہی ہے اور رو رہی ہے، تو نبی نے جا کر پوچھا کہ کیا ہوا، کیوں گریا کر رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا جوان بیٹا مر گیا ہے۔ تو نبی نے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کی عمر کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ 300 سال، یعنی 300 سال کا بیٹا مر گیا، اور وہ کہہ رہے کہ میرا بیٹا جوانی کے عالم میں چلا گیا۔ کیوں؟ چونکہ اس زمانے کی جو عمر تھی وہ 1000 سال تک، 900 سال تک بعض قوموں کی عمر رہی ہے۔ تو اس عالم میں اس وقت کہا نبی نے اس عورت سے کہ آخری نبی کی جو امت آئے گی اس کی حد اکثر عمر 100 سے اوپر نہیں جائے گی، 90 سال، 60 سال، 70 سال، مگر اس کے باوجود بھی وہ آخری نبی کی امت دولت جمع کرنے میں اور دنیا پرستی میں مصروف رہے گی۔ یہ المیہ ہے۔ تو قرآن نے جب قصے ذکر کیے، کہانیاں ہم کو سنائی، تو یہ قصے کیوں بیان کیے؟ تاکہ انسان کا ضمیر بیدار کیا جا سکے، انسان کو متوجہ کیا جا سکے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، 60 سال 70 سال آخرکار ہم کو جانا ہے۔ یعنی جو خدا کا انکار کرتا ہے، موت کا انکار تو وہ بھی نہیں کرتا ہے ناظرین، یعنی خالق موت کا انکار کر رہا ہے مگر موت کا اقرار کر رہا ہے، یہ ایسی حقیقت ہے۔ تو قرآن نے مولا کائنات فرماتے ہیں الحمدللہ الذی قہر علی عبادہ بالموت، حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے اپنی قدرت کا اظہار اپنے بندوں پر موت کے ذریعے کیا ہے۔ بہرحال یہ قدرت کا اظہار ہے کہ میں اللہ قادر ہوں، یہ اللہ کی قدرت۔ تو اللہ نے یہ قصے ہم کو سنائے، مثلا اگر نمرود کے قصے کا تذکرہ ہے، یا اسی طریقے سے فرعون کا یا شداد کا یا دیگر انبیاء کے مقابل میں جو بادشاہ تھے یا اور جو دیگر افراد تھے، یہ قصے سنانے کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے ضمیر کو بیدار کرنا، اس کو متوجہ کرنا کہ آؤ خدا کی طرف اور سعادت ابدی حاصل کرو۔ اسی طریقے سے جو نتیجے کے طور پر قرآن میں موجودہ قصے، ان کا مقصد جو اہم مقصد ہے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ نبی کے قلب کو استحکام عطا کرنا، یا اسی طریقے سے انبیاء کی بعثت کے مقصد کو بیان کرنا، یا اسی طریقے سے انسان کے ضمیر کو زندہ کرنا۔ اصل مقصد ہے قرآنی قصوں کے ذکر کرنے کا، وہ یہ کہ قرآنی قصوں سے انسان نصیحت حاصل کرے۔ اگر ہم نے پڑھا کہ جناب موسیٰ کے مقابلے پہ فرعون آیا اور کس طریقے سے جناب موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی فرعون کے مقابلے پر، تو یہ محض قصے کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم اس میں غور کریں، تدبر کریں کہ کس طریقے سے چند افراد جو جادوگر فرعون کے دربار سے منسلک تھے، جناب موسیٰ کی کامیابی کو دیکھ کر جناب موسیٰ کے سامنے آئے اور خدا کے سجدے میں گر گئے۔ جو انہوں نے جملہ کہا، فرعون نے کیا کہا تھا؟ قال آمنتم قبل ان آذن لکم انہو لکبیرکم علمکم السحر، تم ایمان لے آئے موسیٰ پر،
اس بڑے نے یعنی جناب موسیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرعون کہتا اس نے تم کو جادو سکھایا ہے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، یعنی میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا، اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں پیر کاٹوں گا، من خلاف۔ اس کے بعد کہتے تم کو پھانسی پر چڑھا دوں گا۔ اس کے بعد یہ تو فرعون نے دھمکی دی، لیکن جو جادوگر فرعون کے دربار سے منسلک تھے جناب موسیٰ پر ایمان لے آئے، انہوں نے کیا کہا؟ ان فقز ما انت قاضٍ، تو قاضی ہے، تو فیصلہ کرنے والا ہے، جو فیصلہ کر سکتا ہے کر۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو جو کچھ کر سکتا ہے اس دنیا میں کر سکتا ہے، بس اس کے علاوہ تیرا کوئی چارہ، تیرے پاس اختیار نہیں ہے کہ تو ہمیں قتل کرنے کے بعد کچھ کر سکتا نہیں۔ کیا کر سکتا ہے؟ قتل ہی تو کر سکتا ہے۔ یہ قرآنی قصوں کو پڑھنے کے بعد یہ لمحہ فکریہ ہے، ہم نے قصہ پڑھا کہ ہماری اصل بازگشت اسی طرف ہے، خدا کی طرف ہے۔ اسی طریقے سے جو قرآنی قصوں کا ایک مقصد بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ رسول کو علم عطا کرنا، علم لدنی کے مالک، یہ قرآن اس پر شاہد ہے۔ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، یعنی اے میرے حبیب ہم تم پر یہ غیب کی خبریں نازل کر رہے ہیں، وحی کر رہے ہیں۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك، تمہاری قوم اس سے غافل ہے، لہذا ہم تم کو علم عطا کر رہے ہیں کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا، جناب موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا، جناب نوح کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہم تم کو علم لدنی عطا کر رہے ہیں۔ تو قرآنی قصوں کو پڑھنا ناظرین اور اس سے عبرت حاصل کرنا، آج جو ہم اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے، اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کے قصے پڑھتے ہیں، کتنا اچھا ہو، کتنا بہتر ہو کہ ہم امام صادق علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کریں کہ قرآنی قصوں کو پڑھیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ہم نظر کریں، منت کر سکتے ہیں، اگر ہم فلاں مقصد میں کامیاب ہو گئے تو قرآن کے قصوں کو پڑھیں گے، اسے دوسرے کو سنائیں گے اور مثلا اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر ایک انسان کو بھی ہم نے قرآن کا قصہ سنایا اور وہ اس پر عمل کرنے لگا تو یہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ واللہ لن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، کہ اے علی، جنگ خیبر میں علم دیتے وقت پیغمبر اسلام نے کہا تھا ایک شخص بھی تمہارے ذریعے اگر راہ ہدایت پر آ جائے تو یہ دنیا اور وما فی الدنیا سے بہتر ہے۔ تو اصلی مقصد اور اصلی ہدف قرآن میں ان قصوں کو ذکر کرنے کا فقط اس کا پڑھ لینا یا اس کا سن لینا نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا کہ ہماری بازگشت خدا کی طرف ہے، ہمیں خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ہم نصیحت حاصل کریں کہ کیسے ظالم جابر بادشاہ کے مقابلے پر آ سکتے ہیں، کیسے ہم ایمان کی طاقت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اصلی مقصد ہے قرآنی قصوں کو پڑھ کر اس سے نصیحت حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا۔ پروردگار عالم ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآنی قصص کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں۔